مچھیرا اور جن۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غریب مچھیرا فضلو رہتا تھا۔ صبح سے لے کے شام تک وہ نزدیکی دریا میں اپنا جال پھینکتا اور مچھلیاں پکڑنے کی کوشش میں لگا رہتا۔ جب وہ جوان تھا تو سارا دن محنت کر سکتا تھا، مگر اب اس کی عمر زیادہ ہو رہی تھی اور جسم کمزور پڑ رہا تھا۔ تھوڑی سی مشقت کے بعد وہ تھک جاتا۔ اس کی بیوی گھر بیٹھے اس کا انتظار کیا کرتی کہ وہ روز کی پکڑی ہوئی مچھلیاں فروخت کر کے باورچی خانے کا سامان لائے۔ دونوں کی گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتی تھی۔ ان کی کوئی اولاد بھی نہ تھی کہ بڑھاپے کا سہارا بن جاتی۔ ایک روز فضلو دریا میں جال پھینک کر اسے کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا۔ بڑی محنت کے بعد جب جال پانی سے باہر نکلا تو اس میں مچھلیوں کی جگہ ایک بڑا سا کچھوا پھنسا۔ فضلو یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ اس نے کچھوے کو دوبارہ پانی میں پھینک دیا اور جال دوبارہ پانی میں ڈالا۔ اس پر جو اس نے جال پھینکا تو اسے کافی بوجھل لگا۔ وہ یہ سوچ کر خوش ہوا کہ لگتا ہے کوئی بڑی مچھلی جال میں پھنس گئی ہے۔ خوب زور لگا کر اس نے جال باہر نکالا تو اس میں چند ٹوٹے پھوٹے برتن پھنسے ہوئے تھے۔ یہ دیکھ کر اسے شدید غصہ آیا، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا، برتن جال سے نکال کر پھینکے اور سوچا کہ یہاں سے کچھ دور جا کے قسمت آزمائی جائے۔ چند سو گز آگے جا کے اس نے پھر جال پانی میں ڈالا۔ خوش قسمتی سے اس مرتبہ جال باہر آیا تو اس میں چند مچھلیاں پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا اور جلدی سے مچھلیوں کو جال سے باہر نکال کر اپنی ٹوکری میں ڈالنے لگا۔ اتنے میں اس نے دیکھا کہ مچھلیوں کے ساتھ جال میں ایک بوتل بھی پھنسی ہوئی تھی جس کا منہ لکڑی کی ڈاٹ سے بند تھا۔ فضلو نے سوچا کہ بوتل دیکھنے میں کافی مضبوط اور عمدہ لگتی ہے، گھر میں کسی کام آ جائے گی۔ اس نے بوتل کو دھونے کی غرض سے زور لگا کر اس کے ڈاٹ کو باہر کھینچا۔ ایک جھٹکے سے ڈاٹ باہر نکلی تو فضلو اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور الٹ کر زمین پر گرا۔ جب وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ایک عجیب سے حلیے والا شخص اس کے سامنے کھڑا ہے۔ فضلو بہت حیران ہوا اور اسے تھوڑا سا ڈر بھی لگا۔ اس نے کہا، کون ہو بھائی تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس شخص نے زور سے کہکا لگایا اور کہا، اے بوڑھے مچھیرے، میں ایک جن ہوں اور پچھلے 5000 سال سے اس بوتل میں قید تھا۔ جن کا نام سن کر فضلو پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ اس کا حال دیکھ کر جن نے کہا، میں نے خود سے عہد کیا تھا کہ اگر 1000 سال تک مجھے آزادی نہ ملی تو جو بھی مجھے آزاد کرے گا میں اس کی 3 خواہشیں پوری کروں گا اور پھر اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ اب تو 5000 سال گزر گئے ہیں، اس لیے تمہارا مرنا یقینی ہے۔ جلدی سے اپنی 3 خواہشیں بتاؤ اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فضلو کی تو سٹی گم ہو گئی۔ جن نے کہا، تھر تھر کانپنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا، اپنی خواہشیں بیان کرو اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ فضلو نے خود کو پرسکون کیا اور سوچا کہ اس مشکل سے نکلنے کی کیا تدبیر کی جائے۔ پھر اسے یاد آیا کہ ایک روز اس کے باپ نے بتایا تھا کہ اگر کوئی جن اپنا عہد پورا نہ کر سکے تو وہ خود بخود ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ خیال آتے ہی اس نے کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ تم مجھے اور میری بیوی کو پھر سے جوان کر دو۔ جن اس کی بات سن کر چونکا، پھر بولا، دوسری خواہش بیان کرو۔ فضلو نے کہا، میری دوسری خواہش یہ ہے کہ مجھے آب حیات لا دو تاکہ میں اور میری بیوی اسے پی کر ہمیشہ زندہ رہ سکیں۔ جن نے یہ سن کر زور سے سر جھٹکا اور کہا، اچھا تیسری خواہش بتاؤ۔ فضلو نے کہا، اور میری تیسری خواہش یہ ہے کہ میرے گھر کے صحن میں ایک ایسا درخت لگا دو جس پر روز طرح طرح کے پکوان لگیں تاکہ میں اور میری بیوی انہیں کھا سکیں۔ فضلو کی تیسری خواہش سن کر جن نے زور سے چیخ ماری اور زمین پر گر گیا۔ اس کی حالت دیکھ کر فضلو مسکرایا۔ جن اپنی ہی کہی ہوئی بات کے پھندے میں پھنس گیا تھا۔
جن نے اس کی منت کی، تمہاری مہربانی کوئی ایسی خواہش کرو جو میں پوری کر سکوں، ورنہ میں اپنا عہد پورا نہ کرنے کی پاداش میں جل کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ فضلو نے کہا، بھئی میری خواہشیں تو یہی ہیں، اگر تم انہیں پورا نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہ سن کر جن غرایا اور اس نے فضلو کو گردن سے دبوچ لیا۔ اگر تم نے مجھے 3 خواہشات نہ بتائیں تو میں تمہیں مار ڈالوں گا، جن نے کہا۔ فضلو نے کہا، اگر میں مروں گا تو تم بھی مرو گے، لیکن اگر تم چاہو تو ہم اس معاملے پر دوبارہ غور کر سکتے ہیں۔ جن نے پوچھا، وہ کیسے؟ فضلو نے کہا، وہ میں بعد میں بتاؤں گا، مگر ایک بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تم نے کہا کہ تم 5000 سال سے اس بوتل میں بند تھے، مگر میں دیکھتا ہوں کہ تم خاصے لمبے چوڑے ہو، اور یہ بوتل تو بہت چھوٹی سی ہے، اس میں تو ایک چوہا بھی بند نہیں کیا جا سکتا۔ یقین نہیں آتا کہ تم اس میں سمائے ہوئے تھے۔ ایسا کرو کہ تم مجھے دوبارہ اس بوتل میں جا کر دکھاؤ تاکہ میں اپنی آنکھوں سے تمہاری بات کی سچائی دیکھ سکوں۔ یوں سمجھو کہ یہی میری پہلی خواہش ہے۔ یہ سن کر جن بہت خوش ہوا۔ اس نے فوراً دھوئیں کی شکل اختیار کی اور بوتل میں داخل ہو گیا۔ فضلو نے فوراً ڈانٹ اٹھائی اور جھپٹ کر بوتل کے منہ پر لگا دی۔ جن اب دوبارہ سے بوتل میں قید ہو چکا تھا۔ اس نے اندر سے چیخ کر کہا، اے مکار انسان، تو نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے؟ فضلو نے کہا، کیسا دھوکہ؟ میں نے کب کہا تھا کہ میں بوتل کا منہ پھر سے بند نہیں کروں گا؟ ساری غلطی تمہاری ہے۔ اگر تم مجھ سے پہلے ہی عہد لے لیتے کہ میں بوتل کا منہ بند نہیں کروں گا تو میں ایسا نہ کرتا۔ تمہاری جلد بازی نے ہی تمہیں اس مشکل میں ڈالا۔ جن نے التجا کی، مہربانی کر کے مجھے اس بوتل سے نکال دو، میں وعدہ کرتا ہوں 3 کے بجائے تمہاری 5 خواہشیں پوری کروں گا اور تمہاری جان بھی نہیں لوں گا۔ فضلو نے ہنس کر کہا، اے بے وقوف جن، تو میری 3 خواہشیں تو پوری کر نہیں سکا، 5 خواہشیں کیسے پوری کرے گا؟ ہمارے لیے وہی چیز اچھی ہے جو ہم اپنی محنت سے حاصل کریں۔ لالچ بری بلا ہے، مجھے تمہاری کسی بات پر اعتبار نہیں۔ البتہ تمہیں اس بوتل میں نے اپنی محنت سے بند کیا ہے، اس لیے اب میں تم سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر فضلو نے شہر کا رخ کیا اور مقید جن کو ایک ایسے شخص کے پاس لے گیا جو جنوں کو قابو کرنے کا کام کرتا تھا۔ 5000 سال پرانا جن دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کے بدلے فضلو کو سونے کے 1000 سکے دیے۔ اب فضلو کے پاس اتنے پیسے تھے کہ اسے عمر بھر کام کرنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ اس نے سکوں کی تھیلی سنبھالی اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ تو پیارے بچوں، لالچ بری بلا ہے، ہمیں کبھی لالچ نہیں کرنی چاہیے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ جب بھی کوئی نئی سٹوری اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو جلدی سے آ جائے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔